بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں وہ سچی کہانیوں پر اور دلچسپ قصوں پر مشتمل ہیں۔ یہ لوگوں کی زیادہ تر اپنی زبانی ہی سنائی گئی کہانیاں ہیں جو کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی، تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں، جس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سچی کہانیاں، شیطان بنا انسان۔ یہ میرے ایک دوست کی زندگی کی سچی کہانی ہے جو کچھ دن پہلے ہی اس نے مجھے سنائی تھی، اور اب اس کی اجازت سے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی اور آپ بھی ایک شیطان کے اندر چھپے انسان کو ضرور دیکھ پائیں گے۔ آئیے اب دوست کی زبانی اس کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ایک ایکسپو نمائش میں ہماری کمپنی کا اسٹال لگایا گیا۔ یہ نمائش 3 ہفتوں پر مشتمل تھی اور پاکستان کے 3 بڑے شہروں یعنی کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں منعقد کی گئی تھی۔ تینوں جگہوں پر میں کمپنی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے گیا۔ ہمیں اسٹال پر کھڑا کرنے کے لیے لڑکیوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ہم نے ہر جگہ پر 4 لڑکیاں رکھی۔ فضا سے میری پہلی ملاقات لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 5 فٹ 10 انچ لمبی 25 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی شوخ و چنچل، سب کے ساتھ جلد فری ہو جانے والی۔ اس نے 2 دن ہمارے ساتھ بالکل فری ہو کر گزارے۔ کام کے دوران اسٹال میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کافی دفعہ گزرتے ہوئے ہمارے جسم آپس میں ٹچ بھی ہوئے۔ میں ایک دفعہ گزرتے ہوئے جب فضا کے پیچھے پہنچا تو جان بوجھ کر وہیں 1 منٹ کے لیے رک گیا، مگر ندا نے اسے ایشو نہ بنایا اور ایسے شو کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہمارا کام کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ میں نے اس کے بعد اپنے روٹین کے حساب سے دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد مجھے میرے چپراسی نے فون پر بتایا کہ سر، آپ سے کوئی فضا ملنے آئی ہیں۔ میرا آفس گلبرگ مارکیٹ کے قریب تھا اور آفس کے قریب ہی ایک فلیٹ میں میں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے چپراسی سے فضا کو فلیٹ پر ہی بلوا لیا تھا۔ فضا اور اس کی ایک اور سہیلی فلیٹ پر ہی آ گئی تھی۔ میں نے دونوں کو کھانے کی آفر کی۔ انہوں نے میری آفر قبول کر لی اور میرے ساتھ کھانا کھایا۔ 3 دن سے میری ماسی چھٹی پر تھی، اس لیے فلیٹ بکھرا پڑا تھا۔ کھانا کھا کر فضا اور اس کی سہیلی میری منع کرنے کے باوجود اٹھ کر میری ساری چیزیں سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے منع بھی کیا مگر وہ نہ مانی اور پورا فلیٹ سیٹ کر دیا۔ پھر ہم دفتر آ گئے اور یہیں پر ہم نے چائے منگوا کر پی۔ اس دوران فضا نے اپنی دوست کا تعارف کروایا اور بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے، ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ ان کی تھوڑی مدد کر دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ میں نے فضا کی دوست کی مدد کی اور وہ دونوں چلی گئیں۔ فضا تقریباً 20 دن کے بعد دوبارہ آئی اور بولی کہ آج میں جلدی میں ہوں کیونکہ ان کے پڑوس میں ایک غریب لڑکی کی شادی تھی۔ فضا نے ان کے لیے پیسے جمع کرنے تھے اور مجھ سے بھی انہوں نے
پیسہ لینے کا کہا۔ میں نے کچھ پیسے فضا کو دے دیے اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 2 دن گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ اب فضا سے دی ہوئی رقم کی کسی بھی صورت میں وصولی کرنی چاہیے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ سنڈے کو کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی فارغ ہوں۔ میں نے کہا میں لاہور میں نیا ہوں، کیا تم مجھے لاہور کی سیر کروا سکتی ہو؟ وہ بولی ٹھیک ہے، میں سنڈے کو آ جاؤں گی۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے میرا لمبا سونے کا پروگرام تھا، مگر صبح 8 بجے ہی ڈور بیل بجی۔ میں بستر سے اٹھ کر ایسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے فضا کھڑی تھی۔ اتنی صبح وہ سیدھی اندر گھس آئی اور میرے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے صرف ایک برمودا پہنا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہ بولی کہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے، ہٹو میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اور بیگ صوفے پر رکھا اور کمرہ ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہم دونوں نے مل کر روم ٹھیک کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ اور میں شاور لے کر آتا ہوں۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور ریموٹ اسے دے دیا۔ رات کو میں نے ایک مووی لے کر آیا تھا جو ابھی بھی میرے DVD کے اندر لگی ہوئی تھی۔ میری عادت تھی کہ ہمیشہ واش روم میں جاتا اور کپڑے روم میں ہی آ کر پہنتا تھا۔ اس دن بھی میں روٹین کے مطابق اندر گھس گیا۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ کپڑے تو باہر ہیں۔ میں نے فضا کو آواز دی اور بولا کہ میرے کپڑے باہر ہیں، اس لیے تم اگر ذرا باہر چلی جاؤ تاکہ میں کپڑے پہن لوں، پھر آ جانا۔ فضا اچھا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں روم میں تولیہ لپیٹ کر گیا تو دیکھا کہ TV چل رہا تھا اور رات والی گندی مووی چل رہی تھی۔ میں نے فضا کو آواز دی، وہ اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بولی جو چل رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور میں کپڑے اٹھا کر واش روم میں واپس چلا گیا۔ پھر میں کپڑے پہن کر باہر نکلا تو فضا نیوز دیکھ رہی تھی۔ بولی کہ اب چلیں، اور ہم دونوں باہر آ گئے۔ اس دن ہم لاہور میں مختلف جگہوں پر گھومتے رہے۔ ڈنر بھی ہم نے ساتھ فورٹریس میں کیا اور رات کو میں نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اب یہ ہمارا معمول بن چکا تھا کہ ہر سنڈے کو فضا میرے گھر آتی، سارا دن ہم ساتھ گھومتے، میں فضا کو شاپنگ کرواتا اور کبھی کبھار کچھ پیسے بھی دے دیتا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ایک اتوار کو وہ روم میں میرے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں واش روم سے تولیہ لپیٹ کر روم میں آ کر فضا کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ وہ بولی کیا بات ہے جی، اتنا رومانٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا فضا ایک بات کہوں؟ وہ بولی جی فرمائیے۔ میں نے کہا مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ وہ استری چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور بولی سر مذاق کر رہے ہیں کیا یا سیریس ہیں؟ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بولی میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، آپ تو بس میرے دوست ہیں اور بس کچھ نہیں۔ اس وقت تو میں چپ کر گیا، لیکن میں بھی اتنا کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ 5 منٹ کے بعد اس سے دوبارہ بولا فضا تم استری کر رہی ہو، میرے فلیٹ میں ہو، اکیلی ہو، اگر میں تمہیں پکڑ لوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ بولی میں گرم گرم استری آپ کو لگا دوں گی۔ میں نے کہا تو پھر لگاؤ۔ میں نے اسے موقع دیے بغیر پیچھے جا کر اس سے قمیض سے پکڑا اور قمیض اتر گئی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس کے گلابی گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس نے بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ وہ صرف بولتی رہی سر نہ کریں۔ پھر فضا کو سائڈ پر لٹا کر میں نے کہا کہ اب تمہاری باری ہے، جتنا پیار کر سکتی ہو کر لو۔ وہ بولی آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے بالکل موقع نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک کپڑا لے کر میرے دونوں ہاتھ بیگ پر باندھ دیے، پھر ایک کپڑا میری آنکھوں پر بھی باندھ دیا۔ اب میں بالکل دیکھ نہیں سکتا تھا۔
وہ بیڈ سے نیچے اتری اور اپنی قمیض پہننے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے ہاتھ کھولے اور آنکھوں سے بھی کپڑا ہٹا دیا اور بولی بس اتنا ہی کافی ہے، اور کہنے لگی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میرے جسم کو ناپاک نہ کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ بات مانتے ہوئے میں نے اپنا ذہن صاف کر لیا۔ اس دن کے بعد مجھے اس سے حقیقت میں محبت ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگا۔ میں نے آج اسے اپنی بائک پر اس کے گھر چھوڑا، واپس آ کر سو گیا۔ اگلے 2-3 دن تک میرا اس سے آمنا سامنا نہ ہوا، لیکن میرے دل میں اس کے ساتھ ملنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی تڑپ بڑھنے لگی۔ میں آنے والے اتوار کو اس کے ساتھ کسی اور اچھی جگہ جا کر اس سے اپنے دل کی بات بتانے والا تھا، اس لیے میں اتوار کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ آخر ہفتے کی شام ہوئی، میں نے اسے کال کی۔ کال پر میں نے اسے بتایا کہ آپ کے لیے بڑا سرپرائز ہے، کل ہم کہیں خوبصورت سی جگہ پر لنچ کریں گے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، ساتھ ہی میری اس دن والی حرکت کے بارے میں بھی بولنے لگی۔ میرے جسم کے ساتھ کچھ کرنے کا تو نہیں سوچ رکھا آپ نے، جیسا آپ نے اس دن کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں فضا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بس فارغ ہو کر میرے فلیٹ پر آ جانا۔ میں ساری رات اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے دن صبح میرے تیار ہونے کے بعد دروازے پر بیل ہوئی، تب میں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ وہ اندر آئی اور میں نے کہا کہ میں گاڑی نکالتا ہوں اور ہم چلتے ہیں۔ میں آج فضا کو شہر سے دور خوبصورت ہوٹل میں لے گیا۔ راستے میں مجھ سے پوچھتی رہی کہ آج کیا سرپرائز دینا ہے۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات بتائی کہ پہلے میرے دل نے آپ کے جسم کے ساتھ مزے کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس رات آپ کی وہ ادا مجھے بہت پسند آئی اور آپ کی بات بھی بہت پسند آئی۔ جب آپ نے اپنے جسم کو ناپاک نہ کرنے کا کہا تو میرے دل میں آپ کے لیے سچی محبت جاگ اٹھی اور میں نے آپ سے باقاعدہ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اب میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے شادی کا سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور بولی سر، آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جی، میں آپ سے شادی کروں گا۔ فضا ایک درمیانے گھر کی لڑکی تھی، جس کو شاید مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ فضا نے بتایا کہ میری امی اور 2 بہنیں ہیں، وہ مجھ سے چھوٹی ہیں، میرے والد نہیں ہیں۔ ہم ماں بیٹیاں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ میں ہر سنڈے کو آپ سے ملنے اپنی امی سے یہ کہہ کر آتی ہوں کہ آفس میں بہت کام ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اس لیے امی منع نہیں کرتی ہیں، کیونکہ میں ہی اکیلی گھر کا سسٹم چلاتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو میری امی کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں مجھے اس لڑکی سے اتنی چاہت کیوں ہو گئی تھی کہ فضا کی امی اور بہنوں کی رضامندی سے چند ہی ہفتے بعد میری فضا سے شادی ہو گئی۔ میرے دوست کی یہ کہانی جو ایک نفسانی بنیاد سے شروع ہوئی تھی، فضا کی پاکیزگی کی وجہ سے ایک پاک رشتے پر انجام پائی۔ اس کہانی سے آپ بھی یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے اور یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کے اندر شیطانی اور انسانی دونوں خصوصیات ہیں، بس اللہ جب چاہے اس کے ارادوں کو بدل دے اور اسے ایک نیک اور پاک باز انسان بنا دے۔ امید ہے کہ آپ سب بھی اسی طرح ان باتوں پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام، اللہ حافظ۔